ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم بزرگوں اور پیارے دینی بھائیوں، السلام علیکم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک میں سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ آپ کو خبر ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے امن خیر کو لے کر اور رہتی ہے، سلامتی طلوع فجر تک۔ اس مبارک سورت میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 تاریخ کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 27ویں رات ہے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے بہت سے لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یعنی دن رات مسجد میں ہی رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، دعا، تلاوت میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو آسانی سے رات مل سکتی ہے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر بتائی گئی ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ پچھلے زمانے کی امتوں کے عمریں لمبی ہوتی تھی اور وہ خوب عبادت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کم دی گئی ہے، لیکن پہلے لوگوں جیسے عبادت کا ثواب یہ امت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ شب قدر کون سی رات میں ہے متعین نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس کی تلاش میں کئی راتوں کی عبادت کرنے کو موقع مل جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اسی کی نحوست کی وجہ سے شب قدر کا تعین چھپا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے سے بچائے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو عبادت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، اور ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی عبادت کر سکے۔ ہمیں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور خوب رو کر گر گرا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے تو اعلان ہوتا ہے کہ کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کی روزی کشادہ کر دوں، صحت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی صحت عطا کر دوں، لہذا ہم اس کی پکار پر دوڑیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اب تک ہم سے شب قدر کی جو ناقدری رہی وہ معاف فرمائے اور ہم کو آئندہ اس کی پوری قدردانی کی توفیق فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔